ہے صبر و برداشت۔ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان بھی رنج و غم، مصیبت و تکلیف، آفت و ناکامی اور نقصان سے بے خوف نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت ایسی چیز آتی ہی ہے جو اسے ناگوار ہوتی ہے، جو اسے ناپسند ہوتی ہے، اور یوں بسا اوقات انسان کو ناپسندیدہ حالات میں ڈال کر اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے برے حال میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اچھے وقت میں، اچھے حالات میں اچھا بننا، موافق ماحول میں، خوشگوار حالات میں، یہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اچھا بن کے دکھانا جب انسان پر ایسے حالات آئیں جو اس کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوں، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوں، ایسے میں ہی کسی انسان کا صحیح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل کیسا انسان ہے۔ اب جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو اس وقت انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس مشکل یا مصیبت کا صحیح طور پر مقابلہ کرے، اس میں مثبت رویہ اختیار کرے، صبر سے کام لے، اور دوسرا راستہ یہ کہ انسان اس پر چیخے چلائے، پریشان ہو، حواس کھو بیٹھے، مایوسی کا شکار ہو۔ اب ان دونوں راستوں کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا راستہ آپ کے حق میں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ کسی بھی آنے والی مشکل یا آزمائش کو اگر انسان رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو اس صورت میں انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور اگر انسان مایوس ہوتا ہے، اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اس اجر کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے جو صبر کی صورت میں اسے اس مصیبت پر مل سکتا تھا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور دوسری طرف مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ گویا مصیبت کے وقت صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے تو پھر انہیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے، ان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی امتحان کے بغیر انسان کی اصل قدر و قیمت سامنے نہیں آتی۔ مثلا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے لیکن اس کو اسکول بھیجتی ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو گھر نہیں بٹھا لیتی، امتحان کے لیے بھیجتی ہے تیار کر کے، اور امتحان سے جب بچہ گزرتا ہے تو ہی وہ پہچانتا ہے کہ اب وہ کس قابل ہے۔ کامیابی امتحان کے بعد ہی آتی،
بغیر امتحان کے تو کامیابی کا تصور ہی